قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محمد المصطفى خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات بر محمد وآلہ. باب دین و دانش، صاحبان فکر و نظر، غلامان حیدر کرار، عزاداران حسین، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ مجلسیں پڑھنے کا وقت گزر چکا ہے. میری عمر 87 سال کی ہو چکی ہے. اس سال کیا 2 سال سے گویا میں نے مجلسیں پڑھی نہیں. آپ لوگوں کے حکم کے مطابق مجھے آنا پڑا. بہت دن کے بعد آیا ہوں. مجھے یاد ہے میں نے کسی زمانے میں ایک اشرا پڑھا تھا یہاں، مگر وہ دور ہے کہ میرے تمام احباب زندہ تھے. مولانا غلام عسکری صاحب، مولانا ظفر الملت، مولانا وسیع الملت، مولانا ذیشان حیدر صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ، کرار حسین رئیس الوالدین، یہ سب زندہ تھے. اس وقت میں نے پڑھا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ اس دور کے کوئی ملے گا یا نہیں. اگر ملے تو انہیں یاد بھی ہے یا نہیں کہ میں نے اشرا پڑھا تھا. اس کے بعد پھر علامہ جواتی کے ساتھ دورے پر آیا اور 2-4 گھنٹے یہاں رکا. کچھ میں نے پڑھا ضرور ہوگا، شعر یا تقریر، مجھے یاد نہیں. تو عزیزان گرامی، آپ کے حکم کے مطابق میں حاضر ہو گیا. اور اس عمر میں کہ جب زبان ساتھ دیتی ہے، کان فیل ہو چکا ہے، خوشبو کوئی سنگائی نہیں دیتی، بس عشق اہل بیت وہ محسوس ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، میں ایک تو آواز اپو نہیں رہ گئی، دھیرے دھیرے پڑھتا ہوں. جو لوگ بہت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ذرا آگے آ جائیں. میں جو کچھ گفتگو کروں گا سامنے تازیہ کے یوں علماتا ہے نظر، جیسے عباس خیمے کی نگہبانی میں، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گرامی، میں جو کچھ عرض کروں گا اس کے لیے ایک ہی درخواست ہے کہ آپ غور سے سنیں۔ میں نہ سیکھ سکتا ہوں، نہ وہ دور ہے کہ آپ کو جھیڑ دوں اپنی آواز سے، مگر جو باتیں کروں گا وہ اصول کی بات ہوگی، عقل کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی، قرآن کی بات ہوگی۔ ہم غلامان حیدر کرار ہیں، ہم جو کچھ کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے، وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، وہی کہتے ہیں جو عقل کہتی ہے۔ یہ ہمارے دین کا مزاج ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے، آپ حضرات بہت سن چکے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، بہت سے امتحانات لیے، اور جب حضرت ابراہیم کامیابی حاصل کر چکے ان امتحانات میں، تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، آج میں نے تم کو تمام ناس کا امام بنایا ہے۔ ناس کا مطلب سارے انسان، اس میں مذہب کا فرق نہیں ہے کہ یہ غیر مذہب ہیں، یہ ہندو ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ سکھ ہیں، نہیں، الناس کا امام بنایا۔ یہ امام کیوں بنایا؟ امام کیوں بنایا؟ اس سلسلے میں دو تین باتیں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے امام بنا دیا، یہاں آپ تو سمجھ گئے کہ امام بناتا اللہ ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ امام کا بنانا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آیت بالکل واضح کر رہی ہے کہ جب امتحان لے لیا اللہ نے، تب ان کو امام بنایا، اور بلکہ حضرت ابراہیم نے فوراً دعا کی وہ من ذریتی، کیا میری اولاد میں بھی یہ عہدہ رہے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ میرا عہدہ ظالمین کو نہیں ملتا، میرا عہدہ ظالمین کو نہیں ملتا۔ تو عزیزان گرامی، یہاں دو تین باتیں جو سمجھ میں آ گئی۔ ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ امام اللہ بناتا ہے، بندہ نہیں بناتا۔ امام اللہ بناتا ہے، بندہ نہیں بناتا۔ اور امام جو بنتا ہے وہ سارے ناس کا امام بنتا ہے، تمام انسانوں کا امام بنتا ہے، تمام انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے وہ معین ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اولاد ابراہیم کو بھی اللہ نے کہا کہ میں انہیں بھی بناؤں گا امام، لیکن میرا عہدہ ظالم کو نہیں ملتا۔ اگر کوئی ظالم ہو گیا تمہاری نسل میں، تمہاری اولاد میں، تو وہ عہدہ نہیں پائے گا۔ یہ اتنی باتیں ہماری سمجھ میں آ گئی۔ اس کی سمجھ میں آ گئی تو اب عزیزان گرامی، آپ یوں غور کریں کہ امام اللہ بناتا ہے۔ امام بناتا کیوں ہے؟ امام کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کو بھیج دیا، نبی نے پیغام اللہ کا عام کر دیا، بندوں تک پہنچا دیا۔ نبی نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیا۔ اب امام کی ضرورت کیا ہے؟ امام کی سب سے بڑی ضرورت حیات اجتماعی قائم کرنا ہے۔ حیات اجتماعی کسے کہتے ہیں؟ جب 4 سے 10 20 100 50 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ انسان مل کے رہتے ہیں تو ایک اجتماع ہے۔ ایک اجتماع ہے تو وہ اجتماع کیسے قائم ہو، وہ اجتماع کیسے قائم ہو، اس کے لیے امام کی ضرورت ہے۔ اگر امام نہیں ہے تو اجتماع نہیں ہوگا، امام نہیں ہے تو اجتماع نہیں ہوگا۔ حیات اجتماعی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا خواب ہے انسان کا جو ہمیشہ دیکھتا آیا ہے، ہمیشہ خواب دیکھتا رہا کہ ایک ایسی سوسائٹی ہو، ایک ایسا سماج ہو کہ جس میں سب ایک طرح سے رہتے ہوں۔ اگر چٹائیاں ہو تو سب کے گھر میں ہوں، اگر قالین ہو تو سب کے گھر میں ہوں، اگر جھوپڑے ہوں تو سب کے پاس ہوں، اگر محل ہوں تو سب کے پاس ہوں، اگر اچھا کھانا ہے تو سب کھا رہے ہوں، اگر کم کھانا ہے تو سبھی کو کم ملتا ہو۔ فرق نہیں ہونا چاہیے انسانوں میں، فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ کون کرے گا؟
یہ کرے گا امام۔ امام کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی کا ایک سرا ادھر ہے، ایک سرا ادھر ہے، ایک سرا ادھر ہے، ایک سرا ادھر ہے۔ تو امام اگر ہے کوئی، امام ہے تو اس کے سامنے کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ امام کی موجودگی میں کوئی بغیر کپڑوں کا نہیں رہ سکتا۔ امام کی موجودگی میں کوئی مصیبتیں نہیں برداشت کر سکتا۔ امام اگر ہے تو امام دیکھتا ہے اور اس سماج کو، اس سوسائٹی کو وہ بناتا ہے۔ یہ وہ خواب ہے جو انسان ہمیشہ سے دیکھتا چلا آیا ہے، ایک ایسی سوسائٹی ہو جائے، ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جائے، ایک ایسا سماج قائم ہو جائے، مگر آج تک قائم نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں قائم ہو سکا؟ اسی لیے قائم نہیں ہو سکا کہ امام کو اس کی جگہ نہیں دی گئی، اس کی جگہ نہیں دی گئی۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو یہاں سے گفتگو میں ذرا اور واضح کرنا چاہتا ہوں۔ امام ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں ہمارے 12 امام ہیں۔ پہلے امام حضرت علی، دوسرے امام حسین، سب ہمارے سامنے ہیں، سب ہمارے سامنے ہیں۔ اور یہ امام ہیں، اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ الناس کے امام ہیں۔ دیکھیے ایک لفظ ہے خلیفہ، ایک لفظ خلیفہ ہے۔ یہ خلیفہ کہاں سے آیا؟ اب یہ سوچنا پڑے گا۔ امام کا لفظ قرآن میں بار بار آیا ہے، قرآن کا لفظ ہے، قرآن اس کا مفہوم بتاتا ہے، قرآن اس کا مفہوم بتاتا ہے۔ لیکن خلیفہ یہ بھی قرآن میں آیا ہے، یہ بھی قرآن میں آیا ہے، مگر خلیفہ کا جو مفہوم بتایا ہے قرآن نے، وہ یہ بتایا ہے کہ مالک کائنات کا اللہ ہے، بندوں کو اللہ کی طرف سے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ سارے انسان اللہ کے خلیفہ ہیں، سارے انسان اللہ کے خلیفہ ہیں۔ کسی کے پاس ایک مکان ہے، وہ مالک تو ہے مگر خلیفہ ہے اللہ کا۔ جس طرح اللہ نے کہا ہے اسی طرح اسے خرچ کرنا چاہیے۔ جہاں اللہ نے کہا ہے دوسروں کو دے دو، اسے دوسروں کو دینا چاہیے۔ جہاں اللہ نے منع کیا ہے وہاں مان جانا چاہیے، وہاں مان جانا چاہیے۔ خلافت کا مطلب رسول کا خلیفہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی خلیفہ اسی وقت ہوگا کہ جب اس کو کوئی اپنا خلیفہ بنائے۔ جب تک وہ بنائے گا نہیں یہ ہوگا نہیں۔ یہ کہہ دینے سے کہ میں فرض کیجئے کہ ممبر میں بیٹھا ہوا ہوں، میں نے کہا میں آپ کا خلیفہ ہوں، تو آپ فوراً کہیں گے میں نے تو نہیں بنایا آپ کو، میں نے تو نہیں کہا آپ سے، آپ کیوں اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ ایک نیا عہدہ قائم ہوا، نیا عہدہ قائم ہوا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم خلیفہ ہیں۔ کس کے خلیفہ ہیں؟ اس وقت میں تو موجود نہیں تھا وہاں کہ پوچھتا ان سے۔ آج بھی کتابیں جب پڑھتا ہوں تو اس میں کہیں خلیفۃ اللہ لکھا ہوا ہے، کہیں خلیفہ رسول لکھا ہوا ہے، کہیں خلیفۃ المسلمین لکھا ہوا ہے۔ مسلمین کے خلیفہ تو سمجھ میں آتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنا خلیفہ بنا دیا، اب آپ جو کہیں گے وہ ہم کریں گے، ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا دیا، مگر اللہ نے بنایا نہیں، رسول نے بنایا نہیں، تو بن کیسے گئے؟ تو بن گئے وہ کون سا طریقہ ہے؟ کسی کا خلیفہ بننے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں جو سب سے بڑا آدمی ہو اس کا خلیفہ بن جاؤں، لیکن جب وہ بنائے گا جبھی تو بنوں گا، جب تک وہ بنائے گا نہیں میں کیسا خلیفہ بن جاؤں گا؟ تو عزیزان گرامی، خلافت قائم ہو گئی۔ کیسے قائم ہوئی آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں خلافت کیسے قائم ہوئی؟ بڑا جھگڑا ہوا، انصار کہتے تھے ہمارا خلیفہ ہوگا، مہاجرین کہتے تھے ہمارا خلیفہ ہوگا، بحث ہوئی، جھگڑا ہوا۔ سعد بن عبادہ انہوں نے کہا میں خلیفہ ہوں، لوگوں نے انصار نے ان کو خلیفہ بنا دیا۔
آخر تک وہ کہتے رہے میں خلیفہ ہوں. بالآخر انہیں جناتوں نے قتل کر دیا. اس زمانے میں جنات ہوتے تھے, آج بھی ہوتے تھے, مگر میرے لیے متشابہ ہے. قرآن کے ایک لفظ ہے جو متشابہ ہے, میں نہیں جانتا کہ اس کا مطلب کیا ہے, مگر یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ سعد ابن عبادہ کو قتل کر لیا جناتوں نے. جنات نے قتل کر دیا, کوئی انسان ان کا خون کا ذمہ دار نہیں, وہ بچ گئے, ہو گئی بات ختم. مگر خلافت قائم ہو گئی. خلافت جب قائم ہوئی تو حضرت علی اس سے الگ تھے, مگر جا کہیں نہیں رہے تھے, مدینے ہی میں تھے. مدینے میں اس لیے تھے کہ اللہ نے ان کو خلیفہ امام بنایا تھا. امام امت کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا, معمومین کو چھوڑ کے کہیں چلا جائے یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کا بنایا ہوا ہے, خود بنا ہوا ہے, تو جب چاہے چھوڑ دے, جب چاہے آ جائے. ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اللہ کا بنایا ہوا امام ہے. حضرت علی معمومین کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. اب وہی یہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. اور کافی لوگ تھے جو حضرت علی کو امام مانتے تھے کہ یہ ہمارے امام ہیں. مثلاً حضرت ابوذر غفاری, حضرت سلمان فارسی, حضرت مقداد, حضرت عمار, حضرت بلال, حضرت اور بہت سے اصحاب, حضرت ابوذر, اس طرح جتنے لوگ تھے یہ سب حضرت علی کو امام مانتے تھے. امام ماننے کا مطلب ہے کہ جب علی کچھ کہہ دیتے تھے تو وہی کرتے تھے, بغیر علی کی اجازت کے وہ کچھ نہیں کرتے تھے. یہ شیعہ تھے, حضرت علی کے شیعہ تھے. شیعان علی اسی زمانے میں قرآن میں آیا ہے. شیعان علی ویسے آگے چل کے شیعان معاویہ بھی ہو گئے اور شیعان عثمان بھی ہو گئے, مگر وہ شیعہ تھے. شیعہ تھے. ہمارا نام شیعہ اسی لیے رکھا گیا ہے. شیعہ کہتے ہیں ساتھ چلنے والے کو, جو ساتھ چلتا ہے وہ شیعہ ہے. جس کے ساتھ چلے گا اس کا شیعہ ہے. علی کے ساتھ چلے شیعان علی ہوئے, امام حسن کے ساتھ چلے شیعان حسن ہوئے, امام حسین کے ساتھ چلے شیعان حسین ہوئے. مگر یہ اصل ہمارے مذہب کا نام نہیں ہے. ہمارا مذہب ہے امامیہ. ہمارا مذہب ہے امامیہ. ہم امامت کے قائل ہیں, جس طرح نبوت کے قائل ہیں اسی طرح امامت کے قائل ہیں. حضرت علی ہمارے امام تھے, خلیفہ نہیں تھے. حضرت علی خلیفہ نہیں تھے, ہمارے امام تھے, اور آج بھی ہے امام. یہ سمجھنا کہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو امامت اپنی لے کے گئے, ایسا نہیں ہے. ان کے پیغامات جو ہیں وہ اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے. حضرت علی کے پیغامات ہوں, امام حسن کے پیغامات ہوں, امام حسین کے پیغامات ہوں, سب پر عمل ہم کو کرنا چاہیے. تو علی جان گرامی, حضرت علی خلیفہ نہیں تھے, امام تھے. مگر چوتھی مرتبہ حضرت علی کو خلیفہ لوگوں نے بنا دیا. کیسے بنایا وہ بھی آپ جانتے ہوں گے. پہلے خلیفہ ہو گئے, بس ہو گئے. کیسے ہوئے میں اس میں جاتا نہیں, بلا وجہ آپ لوگ جانتے ہیں. ہو گئے خلیفہ, ہو گئے. 2-4 دن کے بعد لوگوں نے بیعت بھی کر لی. انہوں نے بیعت کیا, انہوں نے بیعت کیا, انہوں نے بیعت کیا. شور پہلے دن تو ہو گیا کہ حضرت ابو بکر خلیفہ ہو گئے, حضرت ابو بکر خلیفہ ہو گئے, شور ہو گیا. مگر اس کے بعد سنتے ہیں کہ لوگوں سے بیعت انہوں نے لینا شروع کر دی. بیعت بھی لے لی, ہو گیا. دوسرے صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے وصیت کر دیا ہے کہ میرے بعد آپ ہی ہوں گے خلیفہ. دوسرے صاحب خلیفہ ہو گئے, خلیفہ دوم ہو گئے. تیسری خلافت کا جب دور آیا تو انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا. پہلے صاحب گویا بیعت ہوئی تو خلیفہ ہوئے. دوسرے صاحب پہلے خلیفہ نے کہہ دیا کہ میرے بعد خلیفہ ہوں تو خلیفہ ہو گئے. تیسرے کے لیے انہوں نے کہا یہ 5 آدمی کی سوسائٹی ہے, یہ فیصلہ کرے گی کہ کون ہو خلیفہ. جب بلائے گئے حضرت علی, سب سے پہلا نام حضرت علی کا تھا. حضرت علی اس میں شامل بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ خلافت قبول کریں گے, مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی
احکام کی تعمیل کرنا پڑے گا، رسول کے حکم کی تعمیل کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ شیخین کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اگر انہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہے تو میں تو اللہ کی اطاعت کروں گا، ان کے خلاف نہیں ہوگا، لیکن اگر انہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی ہے تو میں راضی نہیں ہوں، لہذا میں اس دفعہ کو نہیں مانتا، میں ان کی اطاعت نہیں کروں گا، میں ان کی حمایت نہیں کروں گا۔ حضرت علی خلیفہ نہیں ہوئے، حضرت علی خلیفہ نہیں ہوئے، حضرت علی امام ہیں۔ تو مقابلہ کیا ہوا عزیزان گرامی؟ ایک طرف امام ہے اور ایک طرف خلیفہ ہے، خلافت اور امامت کا ٹکراؤ تھا۔ یہ ٹکراؤ کہاں سے شروع ہوا؟ مدینے سے شروع ہوا۔ آپ جانتے ہیں حضرت علی کو رسول اللہ نے اپنی گود میں پالا، اپنی گود میں رسول اللہ نے حضرت علی کو پالا۔ پالنے کے بعد جب 6-7 سال کے ہو گئے تو علی کو چھوڑا نہیں، اپنے ساتھ رکھتے تھے، اپنے بستر پر رکھتے تھے، لقمہ چبا کے کھلاتے تھے، اپنے ساتھ سلاتے تھے، اور جب عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے باہر میں جہاں قرآن نازل ہوا ہے تو علی کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ حضرت علی رسول اللہ کے ضرورت کی چیزیں اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں۔ رمضان میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ روزہ کھولتے تھے۔ تو عزیزان گرامی یہ صورتحال تھی۔ تو مقابلہ ایک طرف امامت ہے، ایک طرف خلافت ہے۔ امامت چاہتی ہے کہ خلافت دین کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ دین کی حفاظت تمہارے ذمے ہے، امام کے ذمے ہے، امام کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو حفاظت حضرت علی کر رہے تھے، دین کی حفاظت کر رہے تھے۔ قرآن آج ہمارے ساتھ پاس بھی ہے اور سارے مسلمانوں کے پاس بھی ہے، ایک حرف کا فرق نہیں ہے کسی قرآن میں۔ جو قرآن ہمارے پاس ہے وہی آپ کے پاس ہے، وہی آپ کے پاس ہے، وہی اہل سنت کے پاس ہے، وہی وہابیوں کے پاس ہے، وہی سلفیوں کے پاس ہے، وہی صوفیوں کے پاس ہے، سب کے پاس وہی قرآن ہے۔ یہ قرآن کیسے رہ گیا؟ یہ قرآن کیسے رہ گیا جبکہ اتنے فرقے ہو گئے، اتنے اختلاف ہو گئے؟ یہ قرآن کیسے رہ گیا؟ یہ علی کی وجہ سے رہا۔ قرآن جمع کرتے تھے، یہ علی کا جمع کیا ہوا قرآن تھا، مگر جو جمع کیا تھا قرآن اس کے نیچے حضرت علی نے نوٹ لگایا تھا، یہ آیت فلاں کے لیے ہے، اس آیت کا یہ مفہوم ہے، اس سورے کا یہ مفہوم ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو ہم نہیں لیں گے، البتہ قرآن لے لیتے ہیں، قرآن لے لیا۔ لوگ فریاد کرتے رہے کہ ایک آیت رہ گئی جو میں جانتا ہوں یا میں جانتی ہوں، ایسے کہنے والے تو وہ جانتی رہ گئی اور قرآن میں نہیں آئی وہ آیت جو حضرت علی نے دے دیا وہی قرآن کے اندر آ گیا۔ لہذا یاد رکھیے ہم شیعان اہل بیت کبھی تحریف کے قائل نہیں تھے، اور نہ کبھی تحریف کے قائل ہو سکتے ہیں۔ قرآن ہمیں ملا ہے اور ائمہ اہل بیت نے ہمیں دیا ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور قرآن ہی سے ہم سب کچھ ثابت کرتے ہیں، قرآن سے سب کچھ ثابت کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی میں آیت کا مفہوم بتاؤں، مجھے آیت یاد نہیں رہتی، اس عمر میں بھول جاتا ہوں۔ مفہوم ہے کہ اللہ اور رسول کا جو اطاعت گزار ہے، جو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو صاحبان نعمت ہے، جن کو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں۔ سورہ ہم کس کو بھی کس کو یاد نہیں ہے؟ سبھی کو یاد ہے۔ تو سورہ ہم پڑھیے آپ، اہدنا الصراط المستقیم، پڑھنے والے سیدھے راستے کی ہدایت کر۔ یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ اسے کہتے ہیں جو ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک جائے، جسے خط مستقیم کہہ دیجیے۔ خط مستقیم ایک سیدھی لائن ہوتی ہے جو سب سے کم وقت لیتی ہے، سب سے کم جگہ گھیرتی ہے،
सबसे कम जगह घेरती है। अगर टेढ़ी हो गई जरा सी एक राई के बराबर, तो आगे जाके फासला बढ़ जाएगा, आगे जाके फासला बढ़ता चला जाएगा। जब फासला बढ़ जाएगा तो समझ में आ जाएगा कितना फासला हो गया। रसूलुल्लाह की जब आँख बंद हुई तो हो सकता है फासला न महसूस हुआ हो मुसलमानों को कि ये सिराते मुस्तकीम नहीं है, ये दूसरा रास्ता है। लेकिन जब यजीद का दौर आया तो सारे मुसलमानों की आंखें खुल गई कि कितना फर्क हो गया है, कितना फर्क हो गया है खलीफा में और जिसके खलीफा है उसके अंदर। तो भेज दीजिए मोहम्मद वाले खत मुस्तकीम भी कहते हैं। खत मुस्तकीम यानी वही लाइन, ये सैकड़ों लाइन खींच दीजिए, कोई लाइन टकरा नहीं सकती, कोई लाइन एक दूसरी लाइन से टकराएगी नहीं, कोई खत दूसरे खत से टकराएगा नहीं, मुमकिन ही है नहीं है। खींचते चले जाइए लाखों हो जाएगी मगर टकराएगा नहीं, सीधे जाएगा, सीधे जाएगा अपनी जगह पर। और जो इस पर चलता है सिराते मुस्तकीम पर, वो भी नहीं टकरा सकता। इसलिए कि जो सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला है वो न दौड़ रहा होगा न बैठा होगा। जो चलने का अंदाज है वो चलेगा, वो इस तरह चलेगा कि जो हमारे आगे है तो हमसे पीछे न हो जाए, और जो हमारे पीछे है तो हमसे आगे न हो जाए। एक रफ्तार होगी सबकी, कोई टकरा नहीं सकता। इसलिए कि सिराते मुस्तकीम है, ये सिराते मुस्तकीम है, चलता रहेगा, कोई टकराव नहीं होगा। और अगर कोई लाइन टेढ़ी हो गई तो फिर सारी लाइनों को काटती हुई चली जाएगी। सीधी लाइनें और भी होंगी तो सबको काटती हुई चली जाएगी। जब काटती हुई चली जाएगी तो अज़ीज़ान गिरामी जो सिराते मुस्तकीम पर कायम है उसे वो जर्रा बराबर उससे हटा नहीं सकते, जर्रा बराबर उससे हटा नहीं सकते। तो मैंने जो आयत सुनाई है, आयत का तर्जुमा कि अल्लाह और रसूल के साथ करने वाले क़यामत में उन लोगों के साथ होंगे जो मुरसलीन हैं, शुहदा हैं, सिद्दीकीन हैं, सालिहीन हैं। ये सब इनाम याफ्ता बंदे हैं अल्लाह के, ये सब इनाम याफ्ता बंदे हैं। ये सूरह निसा की आयत है। ये अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे हैं, जो अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे हैं वही सिराते मुस्तकीम पर चलते हैं, वही सिराते मुस्तकीम पर चलते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं कल इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा आपसे। आज मैं इंतहा थका हुआ हूँ मगर आप थोड़ी गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुलाहज़ा फरमा लें कि तो हज़रत अली इमाम थे, हज़रत अली इमाम थे और इमाम बनाया था किसने? अल्लाह ने। एक बात याद रखिए कि अल्लाह से कोई लिल्लाहियत नहीं ले सकता और नबी से कोई नबूवत नहीं ले सकता और इमाम से कोई इमामत नहीं ले सकता। कि ले सकता है? इमाम से इमामत नहीं ले सकता, किसी के अंदर ताकत नहीं है, किसी के अंदर ताकत नहीं है। तो हज़रत अली इमाम है, हज़रत अली इमाम है। खिलाफत हज़रत अली की नज़रों में जो फरमाया है आपने, नहजुल बलागा में लिखा हुआ है कि मेरे नजदीक मेरी टूटी हुई जूतियों से भी ज्यादा कम कीमत है। क्या? कौन सी चीज? खिलाफत। ये मेरे नजदीक कोढ़ी की लाश से ज्यादा गंदी है, ये मेरे नजदीक बकरी की चीख से ज्यादा गैर अहम है। तो ये खिलाफत की तारीफ हज़रत अली ने की। हज़रत अली के नजदीक खिलाफत कोई चीज नहीं है। तो फिर हज़रत अली खलीफा क्यों हो गए? हज़रत अली खलीफा क्यों हो गए? मगर यहाँ एक बात बताता चलूं अज़ीज़ान गिरामी आपकी खिदमत में, जो हज़रत अली इमाम थे, इमामत कोई ले नहीं सकता। इमामत कोई हज़रत अली से या किसी इमाम से नहीं ले सकता। तो अज़ीज़ान गिरामी दो चीजें होती हैं, एक अल्लाह कायम करता है, एक बंदे कायम करते हैं। बंदा फानी है, आज कायम किया
कल खुद भी खत्म हो गया, उसके कायम करना चीज भी खत्म हो गई, होता है कि नहीं? लेकिन अल्लाह जो चीज कायम करता है उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, खत्म कर सकता है वही, और कोई नहीं खत्म कर सकता। अल्लाह की चीज कोई खत्म नहीं कर सकता। तो अज़ीज़ान गिरामी, खिलाफत और इमामत दो चीजें हुई। अगर खिलाफत अल्लाह की तरफ से कायम हुई तो उसको रहना चाहिए क़यामत तक, उसे क़यामत तक रहना चाहिए। और इमामत अगर अल्लाह की तरफ से है तो उसे क़यामत तक रहना चाहिए। अब आप खुद गौर कर लीजिए कि खिलाफत कहीं है दुनिया में? कहीं दुनिया में खिलाफत है? कहीं नहीं है, खिलाफत कहीं नहीं है। अब एक बंद में अपना सुना दूं कि फजा में शोरे दरूदो सलाम आज भी है, फजा में शोरे दरूदो सलाम आज भी है, सदाकतों का वही एहतराम आज भी है, हकीकतों का वही फैज़े आम आज भी है, हकीकतों का वही फैज़े आम आज भी है। खलीफा कोई नहीं अब, इमाम आज भी है। सदाकतों का वही एहतमाम आज भी है, हकीकतों का वही फैज़े आम आज भी है। खलीफा कोई नहीं अब, इमाम आज भी है कि वारिसे असदे क़िलागीर जिंदा है। सकीफा मर गया लेकिन गदीर जिंदा है। गदीर जहां थी वही है, गदीर जहां थी वही है। और सकीफा कहाँ है? सकीफा कहाँ है मुझे नहीं मालूम। एक साहब दानिश्वर थे, यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के सदर थे, उन्होंने दावत की, मैं गया उसमें शिरकत करने के लिए। तो दो चार उलमा भी उनमें आए थे, उलमा आए थे और वो कहने लगे एक साहब कि साहब मुझे शिया मजहब का रीजन अब तक समझ में नहीं आया, आप ही बता दीजिए। तो मैंने कहा आप शिया मजहब आपने समझ लिया है? कहने लगे शिया मजहब समझे कैसे? फला मौलाना से पूछा, फला मौलाना से पूछा, फला मौलाना से, और उन्होंने अजीब अजीब बातें बताई। तो मैंने कहा अच्छा, तो अब आप हमसे सुन लीजिए, रीजन हमसे सुन लीजिए। पहली बात यह कि हम खुदा वाहिद के कायल हैं। आपको रीजन चाहिए? नहीं है तो हम भी मानते हैं। हमने कहा दूसरी बात यह है कि हम क़यामत के कायल हैं कि एक दिन आने वाला है जब बंदों का अल्लाह हिसाब लेगा। रीजन चाहिए? करने लगे नहीं है तो हम भी मानते हैं। हमने कहा फिर हम नबूवत के कायल है कि अल्लाह अपने बंदों को नबी बनाता है हिदायत के लिए, बंदों के लिए। रीजन चाहिए? करें नहीं है तो हम भी मानते हैं, ये तो हम भी मानते हैं। अब मैंने उनसे कहना शुरू किया कि हम ये मानते हैं, हम ये मानते हैं। मैंने कहा कि हम इसके कायल है तो बच्चा हमारे यहाँ पैदा होता है, एक कान में अजान कहते हैं, एक में आकामत कहते हैं, कहीं यही हमारे यहाँ होता है। हमने कहा रीजन चाहिए? करने लगे नहीं। हमने कहा हमारे यहाँ नमाज वाजिब है, 17 रकअतें, 2 रकअत सुबह की, 4 रकअतें ज़ोहर की, 4 असर की, 3 मगरिब की, 4 इशा की,
कह रहे यही हमारे यहाँ है। हमने कहा रीजन चाहिए, कह रहे नहीं रीजन नहीं चाहिए। हमने कहा फिर हमारे यहाँ शराब हराम है, जुआ हराम है, नशे की चीजें हराम है, गाना बजाना जो है जायज नहीं है। बता दिया उनसे, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे यहाँ भी हराम है। हमने कहा रीजन चाहिए, कहने लगे नहीं, कहने लगे नहीं। हमने कहा कि हमारा मजहब ये है कि हम ज़कात देते हैं, कभी 20वां, कभी 40वां, कभी 10वां, कभी 5वां। कहने लगे हम भी देते हैं इसी तरह से। अगर मैं कहता कि हम खुमुस भी देते हैं तो शायद वो न मानते, लेकिन मैंने उनसे कहा हम 40वां कभी देते हैं, कभी 20वां देते हैं, कभी 10वां देते हैं, कभी 5वां देते हैं। तो खुम्स जो है वो 5वां है ना, खुम्स कोई नाम नहीं है, खुम्स तो एक मकदार है, 5वें को खुम्स कहते हैं। तो कहेगा, हमने कहा कि आपको रीजन चाहिए, कहने लगे नहीं। अब एक एक बात बताते चले जा रहे। हमने कहा हमारे यहाँ शादी इस तरह होती है कि औरत की तरफ से हिजाब होता है, मर्द उसे कबूल करता है, बीच में महर होता है, महर मर्द अदा करता है, और हिजाब भी हो जाता है और कबूल भी हो जाता है। इसको हम अक्स कहते हैं, इसको हम अक्स कहते हैं। खुद आदमी अपना अक्स पढ़ सकता है या किसी वकील को करके पढ़वा सकता है। कहने लगे यही हमारे यहाँ होता है। हमने कहा रीजन चाहिए, कहने लगे नहीं। तो जितनी बातें हमने बताई, कहने लगे यही तो हमारे यहाँ है, यही तो हमारे यहाँ है। बस इतना है कि हमने ये नहीं कहा कि हम हाथ बांध के पढ़ते हैं और आप हाथ खोल के पढ़ते हैं नमाज। इसलिए कि खुद अहले सुन्नत में भी ऐसे लोग हैं जो हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, हाथ खोल के पढ़ते हैं। आप जानते होंगे अहमद सईद बहुत मशहूर है, शख्सियत गुजरी है हिंदुस्तान की, वो हाथ खोल के नमाज पढ़ते थे और मेरा ख्याल है वो मानकी रहे होंगे, हाथ खोल के नमाज पढ़ते थे। अलग मैंने जितनी चीजें उनसे बता दी कि हम ये करते हैं, ये करते हैं, रीजन चाहिए, रीजन चाहिए, रीजन चाहिए। उन्होंने कहा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमने कहा अभी तो आप कह रहे थे शिया मजहब का रीजन समझ में नहीं आता, शिया मजहब का रीजन समझ में नहीं आता, और आप कह रहे हैं कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो एक मौलाना उसमें बड़े दाढ़ी वाले थे कि तो फर्क क्या है हम लोगों में। हमने कहा फर्क तो एक है। तो कौन सा फर्क? मैंने कहा कि हम गदीर से वाबस्ता और आप सकीफा से वाबस्ता। कल भी वाबस्ता थे, आज भी वाबस्ता। और अलीजानी गिरामी, उसका नतीजा जो हुआ है वो तो आप देख लीजिए कि उम्मत का क्या हाल है। उसी जमाने में बाबरी मस्जिद टूटी थी। हमने कहा देखिए बाबरी मस्जिद टूट गई, बाबरी मस्जिद टूट गई, वो दौर आ गया है, वो दौर आ गया है ये। तो कहने लगे ये क्यों आया? हमने कहा इसलिए आया कि जो रास्ता रसूल ने बताया था उसे आप लोगों ने छोड़ दिया और वो रास्ता अपना लिया जो आपके दिमाग का पैदा किया हुआ था। आपने खिलाफत कायम कर ली और रसूलुल्लाह ने कहा था कि इमामत कायम करो, सल्लल्लाहु मोहम्मद व अलैहि। इस तरह अगर गुफ्तगू की जाए तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। तो असल में क्या था कि खिलाफत से इमामत का टकराव था। इमाम अली है तो इमामत उनके साथ है, इमामत और खिलाफत का टकराव था। खिलाफत ये चाहती थी कि इमामत को खरीद ले या इमामत को बेकार कर दे, इमामत का लफ्ज ही मिटा दे। लेकिन कुरान में इमाम इतनी जगह पर इस्तेमाल हुआ है कि कोई मिटा नहीं सकता कुरान को। तो कोशिश करते रहे और जहाँ मौलाए मुत्तकियान, इमाम हसन, इमाम हुसैन बात खत्म कर चुका। इंशाअल्लाह अब कल की मजलिस में थकान दूर हो जाएगी।
تو میں بہت سی نئی نئی باتیں آپ کو بتاؤں گا. تو اب امامت جو ہے وہ خلافت کے خلاف ہے. خلافت کے خلاف ہے. خلافت حضرت علی نے کب قبول کی؟ جب چوتھی مرتبہ لوگوں نے اپنے تیسرے خلیفہ کو، جنہوں نے خلیفہ بنایا تھا، انہیں قتل کر دیا اور قتل کر کے انہیں پھینک دیا، ان کی لاش بھی پھینک دی. حضرت علی بھی ان کو روکنے کے لیے، پانی پہنچانے کے لیے امام حسن امام حسین کو معین کیا مولائے متقیان نے، مگر وہ بھی ختم ہو گئے. اب لوگ حضرت علی کے پاس آئے. حضرت علی نے کہا مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. مگر جب لوگوں نے بہت ضد کی کہ ہم رسول اللہ سے فریاد کریں گے، ہمارا کوئی رہنما نہیں تھا، ہمارا کوئی امام نہیں تھا، علی نے ہماری بات نہیں سنی، آپ بھی نہیں سن رہے ہیں، آخر کیا ہوگا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اگر بیعت کرنا ہے تو مسجد نبوی میں آ جاؤ. مسجد نبوی میں سارے مسلمان آ گئے، سارے مسلمان آ گئے، جبکہ تیسرے خلیفہ کو انہی مسلمانوں نے قتل کر دیا اور تقریباً 1 مہینے سے زیادہ وہ محصور رہے اپنے گھر میں. لوگوں نے پانی تک جانا بند کر دیا تھا. حضرت علی نے بھیجا. تو عزیزان گرامی، حضرت علی نے قبول کر لیا. حضرت علی نے قبول کر لیا. قبول کر لیا. کل میں انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو کروں گا. کربلا میں جو مقابلہ ہوا یہ خلافت اور امامت کا مقابلہ تھا. خلافت اور امامت کا مقابلہ تھا اور کسی چیز کا مقابلہ نہیں تھا. آپ سوچ لیجیے ایک شکیل میدان میں، ایک ریگستان میں، ایک بلوچستان میں ایک چھوٹا سا قافلہ آتا ہے، 150 آدمی زیادہ سے زیادہ تھے. یہ آئے ہیں اور ایک ساتھ نہیں آئے ہیں. کوئی پہلی محرم کو آیا، کوئی دوسری محرم کو آیا، کوئی تیسری محرم کو آیا، کوئی چوتھی محرم کو آیا. اس طرح کوئی چھپ کے آ رہا ہے، کوئی رات کو آ رہا ہے. اس لیے چاروں طرف سے پہلے پڑے ہوئے تھے. کوئی امام حسین کی مدد کرنے کے لیے جا نہ سکے. یہ 150 آدمی جو اکٹھا ہو گئے، 150 آدمیوں کے نام تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں. یہ 150 آدمی جو اکٹھا ہو گئے تو اکٹھا کیسے ہو گئے؟ اس ریگستان میں کیا لینے کے لیے گئے تھے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بیت المال لینے کے لیے گئے تھے، مال غنیمت لینے کے لیے گئے تھے؟ وہاں مال غنیمت کہاں والے تھے؟ خالی شام میں ہوتے تو کہتے کہ کچھ لوٹ پڑے گی، ہم لوگوں کو مل جائے گا. اس ریگستان میں جہاں ایک آدھ کھجور کے درخت تھے، کہیں باقی کچھ نہیں. ایک نہر بہتی تھی، نہر القمہ، جو دریا نہیں ہے، دریائے فرات سے نکلا ہوا ایک نالا تھا، وہ بہتا تھا مگر پانی اس کا صاف ہوتا تھا، لوگ پیتے تھے. وہاں امام حسین نے جا کے قیام کیا. تو عزیزان گرامی، جو یہ 150 آدمی آئے وہ کس لیے آئے؟ ایک ہی جواب ہے ہر انسان کے پاس کہ سب جان دینے کے لیے آئے. غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بتا دیجئے مجھ کو. جان دینے کے لیے نہیں آئے تھے تو کس لیے آئے؟ مال غنیمت ملنے والا نہیں ہے، کوئی جائیداد ہے نہیں، کوئی باغ ہے نہیں، کوئی مکان ہے نہیں، کوئی کھیت ہے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 150 آدمی جو آئے تھے وہ جان دینے کے لیے آئے تھے. آپ تاریخ پڑھ ڈالیے انسانیت کی، کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے ساتھ 2 آدمی خود قتل ہو گئے. یہ پہلا واقعہ تھا کہ 150 آدمی امام حسین کے ساتھ جان دینے کے لیے آ گئے کربلا کے میدان میں. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، نہ اس کے بعد کبھی ہوا. یہ امامت کا اثر تھا، یہ امامت کی کشش تھی. جان دینے کے لیے آ گئے تو جان دینا شروع کر دیا. پھر تو مقابلہ تھا اور مقابلہ ہو رہا ہے. حضرت حر گئے، شہید ہو گئے. حضرت ابن مظاہر شہید ہو گئے. حضرت مسلم ابن اسدہ شہید ہو گئے. شہید ہوتے جا رہے ہیں، امام حسین کے ساتھی کم ہوتے جا رہے ہیں، مگر شکست یزید کو ہوتی جا رہی ہے. امام حسین یہ لاشیں نہیں اٹھا کے لا رہے تھے،
یہ خلافت کی جڑوں کو اکھاڑ خلافت کی جڑوں کو اکھاڑ رہے تھے فاطمہ کا لہو جڑوں کو اکھاڑ رہا تھا مقابلہ ہو رہا ہے مقابلہ ہو رہا ہے بس تو مظلوم میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا بہت ہی خستگی ہے مجھے معاف فرما دیں یہاں تک کہ امام حسین نے اپنا آخری حربہ استعمال کر دیا وہ کیا تھا وہ آخری شہید کا کروانا تھا وہ علی اصغر تھے امام حسین نے جانے امام حسین نے علی اصغر کو لے کے کب لائے جب میرے باپ نے کہا کہ آقا نہ ماں کی گود میں شہر لیتے ہیں نہ بھوٹی کی گود میں شہر لیتے ہیں دوسرا دن ہے علی اصغر بے چین ہے دوسرا دن ہے کہ علی اصغر بے چین ہے بے چین ہے امام حسین نے کہا لاؤ لے جاؤ وہ یہ حدیث سے کہوں گا کہ مجھے پانی نہ دو اس بچے کو تو پانی پلاؤ امام حسین نے علی اصغر کو کہا اپنے دامن چہرے پر ڈال دیا لے گئے کربلا میں آئی فوج نے دور سے دیکھا کہا شاید حسین قرآن شاید حسین قرآن لا رہے ہیں اور شاید ہمیں جنگ نہ کرنا پڑے امام حسین معاذ اللہ معافی مانگنے کے لیے آ رہے تھے لیکن جب امام حسین میدان میں پہنچے اور اپنا دامن ہٹایا اور ہٹانے کے بعد کہا میں گنہگار ہوں لیکن اس سے بہنے کا بچہ گنہگار نہیں میں اسے بتا دے رہا ہوں بس خود اپنے ہاتھ سے اسے پانی پلا دو یہ پانی کے لیے بے چین ہے اس کی جان چلی جائے علی لال گرامی تمام سناٹا چھایا ہوا تھا ایک مرتبہ امام حسین نے علی اصغر کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بیٹا تم بھی بتا دو کہ میں کیسا ہوں بس علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے سوکھے ہوئے لبوں پر پھیری ایسا منظر دیکھ کے فوج یمین میں کھلبلی بچ گئی لوگوں نے اپنی کمانیں رکھ دی تلواریں پھینک دی نیزے پھینک دیے اور فرات کی طرف علقمہ کی طرف چلے گئے پانی لینے کے لیے ایک پتھرے ساتھ نے دیکھا کہ تو جنگ کا منظر بدل جائے گا ایک مرتبہ قریب گیا ارملا کے کہا ارملا اپنی تیر اندازی کا جوہر دکھا دے حسین کے کلام کو قطع کر دے ارملا نے شعبہ تیر نکالا کمان پر چڑھایا سنسناتا ہوا تیر چلا اللہ کیسا تیر تھا اور کیسا ننھا گلا تھا پر اتنا ہوا کہ علی اصغر پلٹ گئے چہرہ حسین کی طرف ہو گیا کتنا شدید تیر تھا اور مجمع میں سناٹا چھایا ہوا تھا کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا امام حسین نے تیر نکالا گلے سے خون اگلا علی اصغر نے امام حسین نے ہاتھوں میں لیا چہرے پہ لگایا اب چہرے پہ لگا چکے اب یہ حسین کی سب سے بڑی منزل صبر تھی سوگواران منظور اس سے پہلے حسین نے شیعوں کو یاد نہیں کیا علی اصغر کا جنازہ اٹھایا شیعوں کو یاد نہیں کیا عباس کا علم لے کے آئے شیعوں کو یاد نہیں کیا محمد کا جنازہ اٹھایا شیعوں کو یاد نہیں کیا اللہ ایسا منظر تھا کہ ننھی میت گود میں لیے ہوئے کبھی خانے کی طرف جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کبھی پلٹتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا کہا ہے میرے جیو کاش تم ہوتے
पर पहुंचे, आवाज दी अपने लाल को ले जाओ। वहाँ नवाब मुसल्ले पर बैठी थी, एक तरफ सकीना बैठी हुई थी। जब नवाब हाथ फैलाए दुआ कर रही थी, पालने वाले मेरे बच्चे की प्यास बुझ जाए। सकीना हाथ उठाए दुआ कर रही थी, पालने वाले मेरे भैया की प्यास बुझ जाए। हुसैन की आवाज खाने में गई, तड़प के रबाब उठी, मगर बहन भाई की मोहब्बत सकीना पहले उठ गई, दौड़ के दरवाजे तक आ गई। नवाब पीछे रह गई। सकीना ने देखा, कहा मौला मैं समझ गई, बाबा मैं समझ गई, अली असगर की प्यास बुझ चुकी है। ये कह के आगे बढ़ी, दामन हटाया, कटी हुई गर्दन पे नजर पड़ी। अरे मेरे भैया को क्या हो गया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही सैयदी मौलाई अल्लाहुम्मा सल्ली